کے شرارتی دوست۔ یہ کہانی ہے ایک ہاتھی کے بچے کی جس کا نام گلو تھا۔ گلو جب پیدا ہوا تو اس کی ماں مر گئی اور وہ جنگل میں اکیلا رہتے ہوئے بڑا ہو گیا۔ گلو ایک دن ندی کنارے آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بندر اور گلہری زمین پر بیٹھے پھل کھا رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ میں بھی ان دونوں کے ساتھ مل کر پھل کھاتا ہوں۔ وہ ان کے پاس جا کر کہنے لگا، میں بھی تمہارے ساتھ پھل کھانا چاہتا ہوں، کیا تم دونوں مجھے ایک دوست سمجھ کر کچھ پھل دینا چاہو گے؟ یہ سن کر گلہری اور بندر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ گلہری اور بندر کو ایک شرارت سوجھی۔ ہاں، تم ہماری دوست بن سکتے ہو، پھر ہم تمہیں پھل بھی دیں گے، مگر اس سے پہلے آؤ ہم تینوں ریس لگاتے ہیں۔ وہ جو ندی کے پار درخت ہے اسے جو پہلے ہاتھ لگا کر واپس آئے گا وہ جیت جائے گا، اور اسے انعام کے طور پر یہ سارے پھل کھانے کو ملیں گے۔ گلو یہ سن کر مان گیا اور ریس شروع ہو گئی۔ گلو نے ندی پار کی اور اس درخت کو سب سے پہلے ہاتھ لگا کر جب وہ واپس پہنچا تو گلہری اور بندر درخت پر چڑھ چکے تھے۔ گلہری نے درخت پر بیٹھے بیٹھے چیخ کر کہا، شاباش، تم تو یہ ریس جیت گئے۔ بندر اس کی بات پر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ بندر کو ہنستے دیکھ کر گلو پوچھنے لگا، لیکن تم دونوں میرے ساتھ کیوں نہیں بھاگے؟ یہ سن کر بندر کہنے لگا، کیونکہ ہم اپنے پھل تمہیں نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے تمہیں بدھو بنایا تاکہ جب تم درخت کو ہاتھ لگا کر واپس آؤ تو ہم درخت پر پہنچ چکے ہوں اور سارے پھل مزے لے لے کر کھائیں اور تمہیں کچھ نہ دیں۔ یہ کہہ کر بندر اور گلہری ہنسنے لگے اور گلو بیچارہ ان کو نیچے کھڑا دیکھتا رہا، کیونکہ وہ درخت پر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ دونوں اس سے مل کر بے وقوف بنا چکے تھے۔ اگلے دن پھر سے بندر اور گلہری ساتھ کھیل رہے تھے۔ تبھی بندر کہنے لگا، ارے آج وہ ہمارا دوست گلو نہیں آیا۔ یہ کہہ کر گلہری کہنے لگی، خیر ہے، تمہیں اس کی بڑی یاد آ رہی ہے؟ یہ سن کر بندر ہنسنے لگا اور اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا تھا۔ وہ دیکھو، اس آدمی کے ہاتھ میں ایک سونے کا ہار ہے۔ یہ دیکھ کر گلہری کہنے لگی، تو ہم اس ہار کا کیا کریں؟ یہ ہمارے کس کام کا؟ یہ سن کر بندر نے اسے اپنا پلان بتایا، جسے سن کر گلہری بھی ہنسنے لگی۔ پھر کیا تھا، گلہری اور بندر نے اس آدمی کا ہار چرا لیا اور اسے لے کر گلو کے پاس چلے گئے۔ گلو ایک جگہ اداس کھڑا تھا۔ بندر اور گلہری نے اسے آواز دی، گلو میرے دوست، تم کہاں ہو؟ یہ سن کر گلو نے توجہ نہیں دی کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ ضرور اسے بے وقوف بنانے آئے ہوں گے، کیونکہ وہ پچھلی بار بھی ان کے ہاتھوں بے وقوف بن چکا تھا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، میں تم لوگوں سے ناراض ہوں۔ کل میں نے ریس جیتی تھی مگر انعام تم لے کر درخت پر چڑھ گئے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ سن کر بندر کہنے لگا، ارے گلو بھیا، ناراض ہونے سے پہلے ایک مرتبہ ہماری بات سن لو تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ ہم نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر گلو ان کی طرف دیکھنے لگا۔ بندر کہنے لگا، دراصل تم نے کل جو ریس جیتی تھی اس کا انعام وہ پھل نہیں تھے بلکہ یہ قیمتی ہار تھا جو آج ہم تمہیں دینے آئے ہیں۔ یہ سن کر گلو خوش ہو گیا اور وہ کہنے لگا، میرے دوستو، مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں پر شک کیا۔ یہ سن کر بندر اور گلہری دل ہی دل میں ہنسنے لگے کیونکہ گلو ایک بار پھر ان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ انہوں نے وہ ہار گلو کو دے دیا۔ گلو نے وہ ہار درخت پر لٹکا دیا اور خود اس درخت کے نیچے سو گیا۔ جب جنگل میں اس آدمی کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ اس کا ہار گم ہو چکا ہے، وہ پریشان ہو گیا۔ ارے میرا ہار کہاں گیا؟ یہ ضرور کسی جنگلی جانور کی شرارت ہوگی، میں ابھی اسے مزہ چکھاتا ہوں۔ ایسا کہہ کر وہ آدمی اپنا ہار تلاش کرنے لگا۔ تبھی راستے میں اسے بندر اور گلہری ملے۔ اس آدمی نے ان دونوں سے پوچھا، کیا تم دونوں نے میرا ہار دیکھا ہے؟ یہ سن کر بندر کہنے لگا، اچھا، تو وہ ہار آپ کا تھا؟ یہ سن کر وہ آدمی کہنے لگا، ہاں وہ ہار میرا ہی تھا، ضرور تمہارے کسی لالچی دوست نے اسے چرا لیا ہوگا۔ یہ سن کر گلہری کہنے لگی، نہیں، وہ ہمارا دوست نہیں ہے، کیونکہ وہ چور اور لالچی ہے، وہ دوسروں کی چیزیں چرا لیتا ہے۔ ایسا کہہ کر بندر اور گلہری نے اسے گلو کے بارے میں سب سچ بتا دیا۔ یہ سن کر اس آدمی کو بہت غصہ آیا اور وہ فوراً گلو کے پاس پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ گلو نے اس کا ہار چرا کر درخت پر لٹکا رکھا تھا۔ اس آدمی نے گلو کو بہت مارا پیٹا اور اپنا ہار لے کر چلا گیا۔ اس رات گلو کو درد کے مارے نیند نہیں آئی۔
وہ ساری رات روتا رہا اور بندر اور گلہری کو یاد کرتا رہا جنہوں نے اسے پھر سے دھوکہ دیا تھا۔ اب گلو نے فیصلہ کیا کہ وہ ان دونوں کی باتوں میں نہیں آئے گا اور ان کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ لیکن 2 دن بعد ہی گلو کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا، کیونکہ ہوا کچھ یوں کہ جنگل میں آگ لگ گئی تھی۔ سارے جانور اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ گلو نے یہ دیکھا تو وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے تیز تیز چلنے لگا۔ تبھی گلو نے دیکھا کہ بندر اور گلہری کو جنگل میں لگنے والی آگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ مزے سے سو رہے تھے۔ گلو نے سوچا کہ وہ ان دونوں کو یہ بات نہیں بتائے گا، کیونکہ ان دونوں نے اسے 2 بار دھوکہ دیا تھا۔ لیکن گلو نے سوچا کہ وہ ان لوگوں کو جگا دیتا ہے۔ ان دونوں نے اپنی بری فطرت کی وجہ سے ایسا کیا، مگر وہ ایسا نہیں تھا۔ اس لیے گلو نے ان سے کہا، جنگل میں آگ لگی ہے، اگر اپنی جان بچانی ہے تو جلدی سے ندی کے پار چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر گلو آگے بڑھ گیا، جبکہ بندر اور گلہری جاگ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ فوراً ندی کی طرف بھاگے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جنگل کی آگ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ گلو سمیت کئی جانور ندی پار کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ یہ دیکھ کر گلہری رونے لگی۔ ارے اب کیا ہوگا، ہم ندی پار نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھ کر بندر بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ پانی میں نہیں چل سکتا تھا۔ اب انہیں احساس ہو گیا کہ وہ اس آگ میں پھنس گئے تھے اور اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ تبھی گلو نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ بندر اور گلہری نے ندی پار کر لی یا نہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ ابھی تک بندر اور گلہری نے ندی پار نہیں کی تھی۔ تبھی گلو کو یاد آیا کہ جس طرح وہ درخت پر نہیں چڑھ سکتا، یہ دونوں اسی طرح ندی پار نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد آتے ہی گلو ان کی مدد کے لیے جانے لگا۔ تبھی ایک طوطے نے اسے دیکھ لیا اور وہ اس سے کہنے لگا، ارے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر تم ان دونوں کو بچانے کے لیے گئے تو آگ میں پھنس جاؤ گے، اس لیے ان دونوں کو بچانے کے لیے واپس مت جاؤ۔ یہ بندر اور گلہری نے اپنی شرارتوں سے سارے جنگل کو پریشان کر رکھا تھا، اسی لیے تو کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے جتنا دوسروں کو تنگ کیا تھا، آج انہیں ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ گلو نے طوطے کی بات سنی، مگر اس نے اس کا کہا نہیں مانا اور وہ واپس ندی کے پار گیا اور بندر اور گلہری سے کہنے لگا، تم دونوں جلدی سے میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ، میں تم دونوں کو ندی پار کرا دیتا ہوں۔ یہ سن کر بندر اور گلہری جھٹ پٹ گلو کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور یوں گلو کی پیٹھ پر ندی پار کر لی اور یوں ان دونوں کی جان بچ گئی۔ دونوں ندی کے پار آئے تو گلہری گلو سے کہنے لگی، بھیا گلو، ہم نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود تم نے ہماری مدد کی، اس کے لیے تمہارا شکریہ۔ یہ سن کر بندر نے بھی گلو سے معافی مانگتے ہوئے کہا، ہاں میرے دوست گلو، تم ہمیں معاف کر دو، ہم آئندہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ گلہری اور بندر کی پشیمانی دیکھ کر گلو نے ان دونوں کو معاف کر دیا اور یوں وہ تینوں گہری دوست بن گئے اور ہنسی خوشی جنگل میں رہنے لگے۔ گڈ بائے۔